السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں، ایک شعر بہت بڑے شاعر کا شعر ہے، اور اس میں جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں اپنی علمی بلندی پر جا کر استعمال کیے ہیں۔ ایک عام انسان کا اس بلندی پہ پہنچنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال جیسا میں کرتا آیا ہوں کہ کسی بھی شاعر کو کسی بھی شاعر کے شعر کو اپنے مطلب میں ڈھالنے کے لیے اس میں کچھ اپنی طرف سے الفاظ ڈال دیتا ہوں۔ وہ بلند و آہنگ زبردست شاعر علامہ اقبال ہیں، ان کا مشہور شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوستو، میرے نوجوانوں، اس شعر کی بلندی کتنی ہے، کس قدر ہے، تو شاعر جب شعر کہہ رہا تھا تو اس کو معلوم تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی ظرف کے مطابق اس کے معنی نکالتا ہے۔ میرا تو اتنا ظرف بھی نہیں کہ میں علامہ اقبال کے اس شعر کی کسی خاص بات کو بھی پہنچ سکوں۔ بہرحال میں نے اللہ والوں کا ہاتھ پکڑا ہے، اس کے تحت شعر میں مجھے کچھ اپنی طرف سے ڈالنے کی جسارت ہو رہی ہے، لفظ بدل کر، تاکہ اسے اپنے مطلب میں ڈھال لوں۔ دیکھیں، بہرحال اس میں جو خودی کا لفظ ہے، اردو زبان اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی۔ انور شاہ کاشمیری ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مدبر، بہت بڑے فلسفی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ خودی کا لفظ جو استعمال کیا ہے، اردو اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پھر بخاری شریف کی تفسیر میں اس کی کچھ تشریح کی ہے۔ بہرحال میں اس طرف تو نہیں جاتا، میں تو اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان میں دو ہی بڑے آدمی گردانے جاتے ہیں، ایک علامہ اقبال اور دوسرے قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنوایا، اور علامہ اقبال نے اس تخیل کو پہلے سے ہی پیدا کر دیا، جس تخیل کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آ گیا۔ پاکستان بنانے والے اور پاکستان کا خواب دیکھنے والے کے درمیان کتنا رابطہ تھا میرے علم میں کچھ نہیں۔ بہرحال میں آمدم برسر مطلب میں اس شعر کو کچھ اس طرح سے پڑھتا ہوں۔ خودی کی جگہ میں اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اپنی خواہش کو زیادہ تیز کرنے کے لیے ایک لفظ لے کے آتا ہوں، بندگی کو کر بلند اتنا
بندگی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بندگی بڑی چیز ہے، اس بندگی کو اگر ہم سمجھ لیں تو بس ہم کو اللہ میاں کا بندہ بننا آ جائے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ شیطان اور نفس نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، وہ ہمیں اللہ کا بندہ بننے ہی نہیں دیتا۔ اب یہ بندگی کو کر بلند اتنا، یہ بندگی کیا ہے؟ یہ بندگی ذرا غور کریں، محسوس کریں یہ بندگی کیا ہے۔ بندگی وہی جو میں نے نفس کی بات کی تھی کہ نفس کے 3 اسٹیجز ہیں۔ نفس امارہ جو بالکل جس کی کوئی تربیت نہ کی گئی ہو، بالکل آوارہ ہو، نفس امارہ بالکل آوارہ، یعنی اس کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نفس لوامہ، یعنی وہ نفس جس کی تربیت ہوتی ہے، تربیت یافتہ نفس کو تربیت مل جاتی ہے تو وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ یہ نفس جب مزید اپنی بلندیوں میں پہنچتا ہے، اپنی بندگی کے خاص مقام پر پہنچتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اب یہ نفس مطمئنہ خیال کریں، یہ میرے دماغ میں ہے، اب میں کہہ رہا ہوں نفس مطمئنہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چاہے وہ آپ پسند کر لیں، اور جو نہ چاہے اس کی تمنا نہ کریں۔ نٹ شیل میں مختصراً یہ بات بس نفس مطمئنہ کو بیان کرنے میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں، اتنا دقیق اور اتنا بلیغ اور اتنا زبردست یہ مضمون ہے کہ اس پہ گھنٹوں اگر بات کی جائے تو پھر بھی نفس مطمئنہ کا پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس مختصراً میں نے یہ بتایا کہ آدمی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے۔ جیسے کہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میرا کیا حال ہوگا کہ اس کائنات کا ہر کام میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس کائنات کا ہر کام میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، سورج میری مرضی سے ڈوبتا ہے، چاند میری مرضی سے نکلتا ہے، چاند میری مرضی سے ڈوبتا ہے، دنیا کا ہر کام میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو سوال کرنے والا بڑا حیران ہوا کہ حضرت یہ کیسے؟ کہ بھائی میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے شامل کر لیا ہے، جو اللہ چاہے گا وہی میری مرضی ہے، جو اللہ چاہے گا وہی میری مرضی ہے۔ اللہ چاہتا ہے چاند نکالنا، چاند نکلتا ہے تو اس میں اپنی مرضی شامل کرتا ہوں، میری بھی یہی مرضی ہے۔ سورج نکالنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو میں اس مرضی میں شامل ہو جاتا ہوں کہ میری بھی یہی مرضی ہے، اللہ تیری مرضی ہے تو میری مرضی ہے۔ غرض کہ میں نے اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ بندگی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب آدمی اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو اللہ رب العزت کی مرضی کے میں ڈھال دیتا ہے، مرضی کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر دیکھیں ایسے شخص کا کیا مقام ہوگا، ایسے شخص کا کیا مقام ہوگا۔ اب یہ خود ہی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں اس میں کسی قسم کی اپنی رائے اضافہ کچھ بھی میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے اصل مقصد کی طرف جاتا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کر دو۔ بندگی کو کر بلند اتنا، یعنی ہم اللہ کی چاہت میں، اللہ کے بندگی میں اتنے کھو جائیں، اتنے مست ہو جائیں کہ ہم بس ہر کام میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ جو کام بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں سب میں اپنی مرضی ہے، یعنی ہم اس اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو داخل کر دیں تو دنیا میں جو کام بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، وہ ہم اللہ کی مرضی میں شامل ہیں، اس لیے ہر کام ہماری مرضی سے ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ سوچیں اب خود ہی کی جگہ میں نے جو بندگی اپنی طرف سے ڈالی ہے صرف اپنا مطلب حل کرنے کے لیے۔ بندگی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا تو کیا حاصل ہوگا؟ وہی بات، اللہ کوئی ظالم تھوڑی ہے، اپنے سے محبت کرنے والے کو تو بہت ہی عزیز رکھتا ہے۔ ویسے تو ساری مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے، انسانوں سے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بندگی کو اس درجے میں لے آئیں گے، اس مقام پہ پہنچا دیں گے تو وہاں آپ کی مرضی کا دخل نہیں ہے۔ آپ تو وہ کر رہے ہیں جو اللہ چاہ رہا ہے، آپ تو وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی مرضی ہے۔ تو ایسی شکل میں آدمی کے لیے اللہ رب العزت کیا چاہے گا؟ اسے پتہ ہے کہ میرے بندے کی کیا خواہش ہو سکتی ہے، اس مقام پہ پہنچ کر وہ کیا چاہے گا، پھر وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ وہاں خود ہی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بندگی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بندے کو تو ہوش ہی کہاں ہوگا جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں شامل کر دے گا، اللہ کے ہر کام میں اپنی مرضی کو شامل کر دے گا تو وہ کس مقام پر پہنچا ہوگا، اس کو کیا ہوش ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت اس سے کس قدر محبت کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور نوجوانوں، یہ آپ کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک آپ کو میں ایک جذبہ دے رہا ہوں، ایک شوق دے رہا ہوں۔ آپ اس شوق سے اپنے آپ کو انسانیت کے لیے وقف کر دیں کہ بس آپ کا ہر کام انسانیت کے لیے ہو۔ انسانیت کس کی ہے؟ اللہ میاں کی ہے۔ اللہ میاں نے انسانوں کو بنایا ہے، یہ کائنات اسی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ تو بہرحال جب انسانیت کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیں گے تو آپ بھی اسی مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ بندگی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کا تو بہت بلند اہم مطلب ہے،
اور اردو اس کی متحمل نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال کا ہی مقام تھا کہ انہوں نے اتنے سہل طریقے سے، آسان طریقے سے اس زبردست لفظ کو استعمال کر لیا۔ ہم جیسے لوگ تو اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا ذہن کیا اور ہم کیا۔ بہرحال ہم نے اپنی مرضی سے، اپنی ظرف کے مطابق یہ بات کہی ہے کہ بندگی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بندگی بڑی زبردست چیز ہے۔ یہ اللہ کی محبت میں کھو جانے کا نام ہے۔ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا فی اللہ، اپنے آپ کو بالکل اللہ کی مرضی میں کھو دینے کا نام بندگی ہے۔ جب انسان اللہ کی چاہت میں، اس کے شوق میں، اس کی محبت میں اپنی تمام چاہتوں کو، اپنی تمام مرضیات کو اللہ کے سپرد کر دے گا، اللہ کے سپرد کر دے گا۔ اللہ تو وہ ہے نا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری تمام احتیاجات، ضروریات کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ جب آپ بندگی میں اپنے آپ کو اتنا کھو دیں گے، اتنا آپ کو منہمک کر دیں گے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا ڈبو دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کی ہر چیز کو سمجھتا ہے، تو وہ بات کا دور ہوگی۔ اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہی سارے کام کرے گا۔ اللہ نے ہماری مرضی سے پہلے ہماری ضروریات کو دنیا کی شکل میں پیدا کر دیا، دنیا کی شکل میں پیدا کر دیا۔ اس میں تمام وہ ضرورتیں رکھ دیں جو ہماری ضرورتیں ہیں۔ تو سمجھے یہاں میرا مطلب پورا ہو رہا ہے نا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہے یہ انسان کی سوچ ہے کہ اللہ پوچھے گا۔ اللہ تو پوری طرح جانتا ہے ہماری تمام باتوں کو، اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے، اپنی عنایتوں سے نہلا چکا ہے۔ اتنی وسیع اور عریض دنیا ہمارے لیے بنا دی ہے۔ بات کیا چاہتا ہے؟ صرف چاہتا کیا ہے کہ ہم بندگی کریں، اور جب بندگی کریں گے اس مقام پہ جا کے بندگی کریں گے کہ جہاں پہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں کھو دیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بڑے آرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بندگی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج یہ ایسے ہی ایک خیال آ گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ جناب علامہ اقبال صاحب کے ایک شعر میں اپنا لفظ ڈال کے کچھ تشریح کر دوں۔ یہ ایک روحانیت ہے، اس سے انسان کو ایک مہمیز کیٹلسٹ، اب اردو میں مہمیز کا مزید تشریح کیا ہو سکتی ہے، ایک جذبہ، ایک بلبلہ پیدا ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور پھر آخر میں نفس مطمئنہ کی سٹیج ہے۔ اس میں یہ سمجھ میں آ جائے تو انسان بے فکر ہو جاتا ہے، پھر تمام دکھڑوں سے نکل جاتا ہے۔ کیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ وہی ہوگا
جو میں ہمارا ربا چاہے گا، ہمارا ربا چاہے گا۔ رب کون ہے؟ پالنے والا۔ جب پالنے والا ہی تو چاہتا ہے نا سب کچھ۔ ماں کیا کرتی ہے؟ پالتی ہے بچے کو، ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، اس کے کپڑوں کا، اس کی خوراک کا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، کیا کیا خیال کرتی ہے۔ ماں ایک بہت ہی چھوٹے درجے میں ہمیں پالتی ہے۔ اصل پالنے والا تو ہمارا ربا ہے، ہمارا ربا ہے۔ اگر ہم اس کی بندگی میں کھو جائیں، اگر ہم اس کی بندگی کو صحیح معنوں میں بندگی کرنے لگیں، اس کی ماننے لگیں، ہر بات میں اس کی چاہت میں کھو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جو ہم چاہیں گے۔ تو بس آج کی یہ بات اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ بندگی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب اللہ میاں سے محبت کرتا ہے اللہ میاں انسان، تو پھر وہ اس مقام سے آگے نکل جاتا ہے۔ وہ تو بس اللہ کی رضا میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جو سمجھتا ہے وہ کرتا ہے۔ بس بندہ تو اپنے اللہ پہ فدا ہو جاتا ہے۔ بندگی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو اللہ کی چاہت ایسی عطا فرما دیں کہ پھر ہمیں سب کچھ ملتا رہے۔ بس یہی آج کی بات ہے۔